ذرا سوچئے، ایک ایسی پوشیدہ بیماری جو اندر ہی اندر دل کی بیماری، ذیابیطس اور پھالج جیسی بڑی بیماریوں کو ایک دوسرے سے جوڑ رہی ہے۔ آج ہم اسی خاموش خطرے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جسے میٹابولک سنڈروم کہتے ہیں۔ یہ سوال کافی پریشان کرنے والا ہے نا؟ کہ کوئی شخص جو بظاہر بالکل ٹھیک ٹھاک اور صحت مند نظر آ رہا ہو، وہ اندر سے اتنی سنگین بیماریوں کا ایک ٹائم بم کیسے ہو سکتا ہے؟ تو چلیے اس معمے کو حل کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو ہماری یہ تحقیق ایک ایسے خطرے سے شروع ہوتی ہے جو خاموش ہے لیکن بہت بڑے پیمانے پر پھیلا ہوا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آخر یہ مسئلہ اتنا سنگین اور پیچیدہ ہے کیوں؟ اور یہ رہا پہلا بڑا سراغ۔ دیکھیں، یہاں مسئلہ کوئی ایک بیماری نہیں ہے، بلکہ یہ کئی خطرناک حالتوں کا ایک گچھا ہے، ایک گروہ ہے جو مل کر کام کر رہا ہے اور ایک بہت بڑا خطرہ بن گیا ہے۔ تو پھر آخر اس خطرناک گروہ کا نام کیا ہے؟ چلیں اس سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اس کا نام ہے میٹابولک سنڈروم۔ اب اسے یوں سمجھیں کہ یہ 5 رسک فیکٹرز کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو دل کی بیماری، فالج اور ٹائپ 2 ذیابیطس کا خطرہ ڈرامٹک طور پر بڑھا دیتے ہیں۔ تو چلیے ایک ایک کر کے ان 5 مشتبہ چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے پیٹ کا موٹاپا، یعنی کمر کے آس پاس جو اضافی چربی ہوتی ہے۔ دوسرا، ہائی بلڈ پریشر۔ تیسرا، ہائی بلڈ شوگر۔ اس کے بعد آتے ہیں ہائی ٹرائی گلیسرائڈز، اور آخر میں اچھے کولیسٹرول یعنی HDL کا کم ہونا۔ اچھا، تو یہ 5 چیزیں تو سامنے آ گئی، لیکن اکثر ان سب کے پیچھے ایک اصل ماسٹر مائنڈ ہوتا ہے، ایک جڑ ہوتی ہے۔ آئیے پتہ لگاتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ اور اس کہانی کا ماسٹر مائنڈ کوئی اور نہیں بلکہ وسرل فیٹ ہے۔ یہ وہ عام چربی نہیں ہے جو ہماری جلد کے نیچے ہوتی ہے، نہیں، یہ وہ خطرناک چربی ہے جو ہمارے اندرونی اعضاء جیسے جگر اور آنتوں کے گرد جمع ہو جاتی ہے اور خاموشی سے مسائل پیدا کرتی رہتی ہے۔ وسرل فیٹ کو صرف ایک سٹوریج کی جگہ مت سمجھیں، یہ تو ایک فعال زہریلی فیکٹری کی طرح ہے جو مسلسل ایسے کیمیکلز بناتی ہے جو جسم کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ زہریلی فیکٹری آخر کرتی کیا ہے؟ آئیے اس چین ری ایکشن کو سمجھتے ہیں جو یہ ہمارے جسم میں شروع کرتی ہے۔ دیکھیے، ہوتا یہ ہے کہ وسرل فیٹ جسم میں سوزش پیدا کرتی ہے۔ اس سوزش کی وجہ سے جسم کے خلیے انسولین کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں، جسے انسولین ریزسٹنس کہتے ہیں۔ نتیجے میں شوگر خون میں ہی پھنسی رہ جاتی ہے۔ لبلبا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اور زیادہ انسولین بناتا ہے، یہاں تک کہ وہ تھک جاتا ہے، اور آخرکار ہائی شوگر اور سوزش خون کی نالیوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتی ہیں۔ انسولین ریزسٹنس کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن اس تالا چابی کی مثال سے بات واضح ہو جائے گی۔ ایک صحت مند جسم میں انسولین وہ چابی ہے جو خلیوں کا تالا کھولتی ہے تاکہ شوگر یعنی گلوکوز انرجی کے لیے اندر جا سکے۔ لیکن جب سوزش کی وجہ سے یہ تالا بدل جاتا ہے تو انسولین کی چابی کام نہیں کرتی اور شوگر خون میں ہی رہ جاتی ہے۔ اور یہ جو خطرہ ہے یہ صرف جمع نہیں ہوتا بلکہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ مطلب ایک رسک فیکٹر خود ایک مسئلہ ہے، لیکن جب یہ سب مل جاتے ہیں تو جو مجموعی خطرہ بنتا ہے وہ ان سب کے الگ الگ خطرات کو جوڑنے سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ اتنی ساری پریشانی کی باتوں کے بعد اب ایک اچھی خبر بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کہانی کو بدلا جا سکتا ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں کہ اس نقصان کو کیسے روکا جا سکتا ہے اور کنٹرول واپس کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کی تشخیص ہوتی کیسے ہے؟ ڈاکٹر ان 5 چیزوں کو دیکھتے ہیں: کمر کا سائز، بلڈ پریشر، خالی پیٹ بلڈ شوگر، ٹرائیگلیسرائڈز اور اچھے کولیسٹرول کی سطح۔ اگر ان 5 میں سے 3 یا اس سے زیادہ چیزیں خطرے کی حد میں ہوں تو میٹابولک سنڈروم کی تشخیص کی جاتی ہے۔ جب علاج کی بات آتی ہے تو سب سے پہلا اور سب سے ضروری قدم کیا ہے؟ واپس اسی جڑ تک جانا ہے، یعنی اس زہریلی فیکٹری وسرل فیٹ کو نشانہ بنانا ہے۔ اور یہاں ایک بہت ہی امید افزا نمبر ہے۔ صرف 5 سے 10% وزن کم کرنے سے ان 5 رسک فیکٹرز میں نمایاں بہتری آ سکتی ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا ہدف ہے جس کے نتائج بہت بڑے اور مثبت ہو سکتے ہیں۔ تو اس کو ریورس کرنے کا پلان کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنی خوراک پر توجہ دیں، خاص طور پر چینی اور پروسیسڈ کھانوں کو کم کریں۔ دوسرا، حرکت کریں، ہفتے میں کم از کم 150 منٹ کی ورزش کا ہدف رکھیں۔ اور تیسرا، ڈاکٹر کے ساتھ مل کر بلڈ پریشر اور کولیسٹرول جیسی چیزوں کو کنٹرول میں رکھیں۔
اور آخر میں اس ایک بات کو یاد رکھیں، میٹابولک سنڈروم خاموش ضرور ہے، لیکن اس کی کہانی کا انجام برا ہونا ضروری نہیں۔ یہ ایک وارننگ ہے، ایک انتباہ ہے جسے سنا جا سکتا ہے اور اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ یہ اپنی صحت کی کہانی کو دوبارہ لکھنے کا ایک موقع ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس آواز کو سنا جا رہا ہے؟